حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام بلال، کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن، ابو عمر حبشی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف القابات اور خطابات عطا فرمائے۔ سید المعزنین آپ کو فرمایا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر آپ کے لیے ارشاد فرمایا، رجل من اہل الجنہ، یعنی جنتی افراد میں سے ایک فرد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوتی ہے تو آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ خازن رسول ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یاد کرتے تو ان کا نام لیتے حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ انہیں پکارتے تو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی ایمان قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور انہیں اپنے آپ سے دور نہ کیجیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے ان کلمات تک پہنچیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء اور شہداء کے بعد وہ پہلے فرد ہوں گے جنہیں جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا اور تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ داخل جنت ہوگا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا کہ جس نے فقط 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آذان کہی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 20 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ملک شام میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے، اور ان کے عشق رسول کا فیضان دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔